سیدی و سندی امام احمد رضا اور علمی خدمات اور خاص طور پہ ان کا عشق رسول، اس پر مختصر وقت میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ایک انتہائی فضیلت ہے، شرافت ہے، اور اللہ کی بھی صفات عظیمہ میں سے علم اس کی عظیم صفت ہے۔ اس نے اپنے بارے میں هو العلیم الحکیم کہ وہ علیم بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اہل علم کی جا بجا تعریف فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے۔ جیسے کہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے اس بات پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور صاحبان علم نے، کہ اللہ معبود ہے، خود اللہ گواہ ہے کہ وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی، علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی علم والوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت سے نواز دے۔ یہاں حکمت سے مراد علم ہے، علم و حکمت، دانائی۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے علم و حکمت سے نوازا گیا اسے بہت ساری بھلائیاں عطا کر دی گئی۔ توجہ فرمائیں، جسے علم و حکمت سے نوازا گیا اسے بہت ساری بھلائیاں مل گئی۔ علم پھر آگے بہت ساری بھلائیوں کا سبب ہے۔ جس کے پاس علم آ جاتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم اور معرفت خدا بندی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر انسان پستیوں سے اٹھ کر بلندیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے صرف علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی سمجھا دی کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے، جی بہت سے لوگوں کو علم ہے، یہاں علم سے مراد پھر معرفت ہے۔ جن کو اپنے رب کی صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر ان میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ علم والے بندے ہی
اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً جب احساس پیدا ہو جائے، جب دل کے اندر یہ بات جاں گزی ہو جائے کہ کوئی ہستی ہے جس سے میرا اٹھنا، جس سے میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا ہر عمل جو ہے اس کے سامنے ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو پھر دوستو لوگوں پر پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر خود جو ہے وہ تقویٰ، وہ خشیت الہی اس کو گرنے سے بچا لیتی ہے، اسے تقویٰ انتہائی پستیوں میں گرنے سے بچا لیتا ہے، وہ گندگیوں کا کیڑا بننے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر علم کا نور اتر جائے، جس کے دل کے اندر علم کا نور جو ہے وہ اتر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان خود بھی قرآن اور حدیث، تقویٰ اور خشیت الہی کے انوار و تجلیات سے خود بھی جگمگانے لگتا ہے اور آس پاس کے ماحول کو بھی نور سے پر نور کر دیتا ہے۔ پھر وہ عالم جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ سبحان اللہ قرآن کے انوار و تجلیات بکھیرتا ہے، تاریک دلوں میں اللہ کی معرفت کے چراغ جلاتا ہے۔ جہاں بھی پھر وہ بیٹھتا ہے جہالت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے کہ یہ جہالت کی تاریکیاں یہ ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو حضور علیہ السلام نے اپنے امت کو علم کی طرف لگایا ہے، اور قرآن پاک علم کی طرف مائل کرتا ہے، اور ویسے بھی جو پہلی وحی اتری وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو دوستو الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، علمہ البیان، اور بیان بھی سکھایا، اظہار کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضور کی جو خصوصیت بیان کی گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرائض نبوت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علم و حکمت سکھاتے ہیں، علم و حکمت سکھاتے ہیں۔ حضور نے اپنی امت کو علم کی طرف مائل کیا ہے کہ اگر تم نے جمع کرنا ہے آؤ علم کو جمع کرو۔ ہم تو مال کی طرف لگ گئے نا، مال صرف ضرورت ہے، لیکن علم دنیا کی بھی ضرورت ہے، قبر کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ کیا خوب فرمایا تھا حضرت سیدنا علی المرضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا۔ صرف فرمایا ہمیں علم ملا ہے اور جاہلوں کو، اور ان المال یفنا عن قریب، مال ان قریب فنا ہو جائے گا، مال والے ختم ہو جائیں گے، مال ہلاک ہو جائے گا۔ کہاں ہے قارون اور اس کے خزانے، کہاں ہے نمرود اور اس کے خزانے، کہاں ہیں بڑے بڑے دنیا دار، نام و نشان تک بھی نہیں ہیں۔ لیکن آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا نام زندہ ہے، امام احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کا نام زندہ ہے، امام مالک کا نام زندہ ہے، امام ابو یوسف کا نام زندہ ہے،
امام محمد کا نام زندہ ہے، امام ظفر کا نام زندہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام زندہ ہے، آج دوستو شیخ سعدی کا نام زندہ ہے، حضرت شیرازی کا نام زندہ ہے، آج اقبال کا نام زندہ ہے، آج امام احمد رضا خان بریلوی کا نام زندہ ہے۔ کیا ان کی ملیں تھیں؟ کیا ان کی فیکٹریاں تھیں؟ کیا انڈسٹریاں تھیں؟ نہیں، ان کے جو نام ہر طرف گونج رہے ہیں اس لیے کہ یہ علم کے مینار تھے، علم کو بڑی جد و جہد سے حاصل کیا، پھر علم کے خزانوں پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ گئے بلکہ علم کو آگے پھیلایا۔ ہم مانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے علوم پڑھے اور پھیلائے، اور امام احمد رضا خان بھی اس دور کے اندر بریلی کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اور بھی بخاری پڑھاتے تھے۔ امام احمد رضا خان بھی بخاری پڑھا رہے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو مگر بخاری نہیں آتا۔ کہتے ہیں بخاری پڑھو، بخاری پڑھو، ہم بھی کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے بخاری پڑھو، بخاری پڑھو، مگر آدھی نہیں ساری کی ساری پڑھو۔ حدیث وہ بھی پڑھتے تھے، حدیث سبحان اللہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے بھی پڑھائی، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پڑھانے میں فرق ہے، انہوں نے عشق رسول سے عاری ہو کر بخاری پڑھائی، مگر امام احمد رضا سر سے لے کر پاؤں تک عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر بخاری پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا نقطہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو سبحان اللہ فروغ دیا جائے، دلوں کے اندر محبت رسول کے چراغ روشن ہو جائیں۔ جب دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر تعظیم نبی بھی پیدا ہو جائے گی، تکریم نبی بھی پیدا ہو جائے گی، اور پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی طرح نعتوں میں، باتوں میں ہمیں عقائد سکھا دیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا عقیدہ دیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے اعلیٰ کون ہے؟ حضور ہے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہمارے بزرگوں نے آنے والی نسلوں کو سبق پڑھا دیا ایک لفظ میں، بس بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں، ہمیں بڑوں نے یہی سبق دیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور دیکھیے کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے، بہت سمجھا رہے ہیں عقیدہ۔ ان کی تو جناب والا شاعری کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بھی عظمت رسول ہے، اور شاعری کا نقطہ عروج جو ہے وہ بھی عشق رسول ہے، تعظیم رسول ہے، تکریم رسول ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ بڑا خوبصورت عقیدہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق سے ظاہر انسان افضل، اور انسانوں سے کون افضل ہیں؟ اولیاء افضل ہیں۔ اولیاء سے کون افضل ہیں؟ انبیاء افضل ہیں۔
اور انبیاء سے افضل کون ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ان کی شاعری کیا ہے؟ قرآن کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی شاعری کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ادھر ادھر ہوتے نہیں، کبھی حضور کی سبحان اللہ سرمگی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو حضور کے رخ زیبا کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ دوستو وہ تو بات ہی حضور کی کرتے ہیں، وہ تو اور بات چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے حضور کے بارے میں گستاخی کر دی تو اسی وقت قلم حرکت میں آ گیا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ اس پر کتاب لکھ لی مرزا قادیانی نے، ختم نبوت پر کسرے ختم نبوت کو نقب لگائی تو میدان میں آئے، 5 سے 6 کتابیں لکھ کر امت کو دے دی تاکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو۔ عقیدہ ختم، کسی نے درود تاج پہ اعتراض اٹھایا کہ تم کہتے ہو دافع البلا والوبا والقحط والمرض، کہ حضور بلاؤں کو، وباؤں کو، قحط کو اور بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے الامن والعلا کتاب لکھی اور اس میں 400 احادیث طیبہ سے ثابت کیا کہ حضور بھی دافع البلا ہیں، حضور کے آنے سے بلائیں دور ہو گئیں۔ دیکھیے مدینہ، وقت نہیں میں اب اس پر کوئی بات کرتا، مدینہ طیبہ کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا گھر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم رکھا تو مدینہ کو، یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ مدینہ کے نام میں سے الشفا بھی ہے، سبحان اللہ۔ طیبہ تو اس لیے کہتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، دیگر محدثین نے لکھا ہے، اگر کوئی مدینہ کو یثرب کہہ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ طیبہ 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 کہے تاکہ ازالہ ہو جائے۔ تو پانی وہاں کے کڑوے تھے، سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا جو پانی پیتے تھے اور کلی فرما کر سبحان اللہ جس کنویں میں ڈالتے تھے، ہوتا تو وہ کھاری تھا، نمکین تھا، لیکن رسول اللہ کے دہن کی برکت سے سبحان اس کا کڑوا پن جاتا رہتا اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو میٹھا کر دیتا۔ اے مولا، یہاں کی جو بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، وہ دور کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہاں کی جو بیماریاں تھیں، ایک یعنی کالے رنگ کے جانور میں مدینہ منورہ سے نکل رہی تھی کہ یہاں سے جوفہ کی طرف چلی جائیں بیماریاں۔ تو دوستو یہ دافع البلا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک انشاءاللہ صرف میں معذرت کر سکتا ہوں کہ آگے میں نہیں چل سکتا، میں حرج میں کوشش کرتا ہوں۔